وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے تحقیق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تم سب کے لیے نمونے موجود ہیں. محترم حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کی ہیں اس کے زندہ مثال وہ وہاں دیکھتا ہے. اسی لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا تھا کان خلقہ القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ سارا کا سارا قرآن ہے، کیونکہ قرآن کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی آپ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد آپ کی قائدانہ صلاحیتیں ایک الگ معیار رکھتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور قائد بہت ساری ایسی صفات کو اپنے اندر رکھتے تھے جو حقیقت میں دنیا کے ہر قائد کے اندر ہونی چاہیے. اگر اس میں دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قائد ان کون کون سے اخلاق کو اپنایا تھا اور ان کون سے صفات کو اپنایا تھا جو آپ کی کامیابی کی وجہ بنے. بنیادی طور پر ایک ذمہ دار یا ایک قائد سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی کی سیرت سے ہم کو نظر آتی ہے وہ احساس ذمہ داری ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی، آپ نے اس کو قبول کیا اور اس کا احساس اللہ کے نبی کو ہر لمحہ ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا تو آپ نے لوگوں سے اس بات کی گواہی لی کہ الا هل بلغت، اے لوگوں یہ تو بتاؤ کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا؟ تو سب صحابہ نے بیک وقت جواب دیا کہ ہاں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پہنچا دیا. تب آپ نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا. محترم حاضرین، احساس ذمہ داری انسان کے پاس کیسا ہونا چاہیے، قرآن کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. اللہ نے کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جن لوگوں کو زمین میں ہم طاقت دیتے ہیں وہ سب سے پہلے نماز کو فرض قرار دیتے ہیں، وہ سب سے پہلے نماز کی پابندی لوگوں سے کرواتے ہیں. تو یہ قائد جو سب سے پہلے لوگوں کے مسئلے میں خیر خواہ ہو یا جسے ذمہ داری کا احساس ہو وہ اللہ کی عبادت خود کرے اور لوگوں کو بھی اس پر لے کر آئے. آپ دیکھیں کہ بطور داعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر لوگوں کے ایمان لانے کے حریص تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آسمان سے آیت نازل کرتے ہوئے کہا لعلک باخع نفسک، اے نبی ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں آپ ان لوگوں کے مسئلے میں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے جان کو ہلاک نہ کر بیٹھیں، آپ ان کی وجہ سے خود ہلاکت میں نہ گر جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں گزرتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام راستوں میں گزرتے، جب موقع ملتا جیسی مناسبت ہوتی آپ فوراً اسلام کی دعوت پیش کرتے. یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس قضیے کو بھی تاریخ نے ذکر کیا کہ سوق ذی المجاز میں اللہ کے نبی جا رہے ہیں اور آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے. پیچھے سے ایک آدمی پتھر مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں یہ جھوٹا ہے، اس کی بات کو تم نہ ماننا، مگر اللہ کے نبی برابر اپنی بات کو دہراتے جا رہے تھے. تو وہ
کوئی اور نہیں آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی سے یہ پیغام دیا کہ جب انسان دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے نہیں بلکہ وہ اللہ کی ذمہ داری سمجھ کر کرتا ہے، چاہے لوگ اس کو قبول کریں چاہے لوگ اس کو قبول نہ کریں، پسند کریں یا نہ کریں، یہاں تک کہ اگر راستے میں رولے بھی ڈالنے لگ جائیں تب بھی انسان دعوت کے کام سے کبھی باز نہیں آتا۔ اور یہی چیز صحابہ اکرام کے اندر دیکھی گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے بعد صحابہ کو اس امت کا ذمہ دار بنایا تو ان کے اندر بھی اسی ذمہ داری کا احساس تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں موجود تھے، ملک شام سے ایک خط موصول ہوا، جیسے ہی خط حضرت عمر بن خطاب نے پڑھا بے چین ہو گئے، مسجد کے اس کونے سے اس کونے دوڑ لگا رہے ہیں، پریشان ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ بڑے اطمینان سے تھے، اچانک ایسا کیا ہو گیا، اس خط میں ایسا کیا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب اتنا پریشان ہو گئے۔ آخرکار لوگوں نے جا کر سوال کیا کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو کہ ملک شام سے یہ خط موصول ہوا ہے اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہاں زکوٰۃ کے صدقے کے جو اونٹ ایک ریوڑ میں باندھ کر رکھے گئے تھے وہ اونٹ بھاگ چکے ہیں، وہ مل نہیں رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں آج اور کل میں مر جاؤں اور اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ عمر تم مسلمانوں کے ذمہ دار تھے، آخرکار وہ اونٹ گئے تو کیسے گئے، اور اس کا حساب اللہ مجھ سے مانگ لے تو میں کیا حساب دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس ذمہ داری کے مسئلے میں صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ وہ بعد والوں کے لیے زندہ نمونہ تھے۔ محترم حاضرین، دوسری اہم بات جو ایک ذمہ دار کے اندر بطور ذمہ دار ہونا چاہیے وہ یہ کہ اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے، کہ وہ اپنے اندر اس بات کی تڑپ رکھے کہ اسے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ ہر کسی کے لیے مددگار تھے، اسی لیے جب اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو پریشان دیکھا تھا، پہلی وحی نازل ہونے کی وجہ سے آپ کو ہلاکت کا ڈر ہوا تھا، تو سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ کر کے انہوں نے آپ کو تسلی دی وہ یہی بات تھی کہ آپ تو بڑے خیر خواہ ہیں، آپ مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کیا ہے یتیموں کے پیچھے ہیں، آپ بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کو ضائع کر سکتا ہے؟ اور خود اللہ کے نبی کہا کرتے تھے سید القوم خادمہم، کہ جو قوم کا سردار ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے، وہ ان کی خدمت کرتا ہے۔ آپ نے کہا خیر الناس انفعہم للناس، کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی کیا ہے خدمت کرتا ہے، انہیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ برابر اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خدمت خلق کے جذبے میں کیسے تھے؟ جب مسجد بنائی گئی باقاعدہ آپ اس میں شامل تھے، جنگیں آپ نے لڑی آپ اس میں شامل تھے، خندق کھودی گئی آپ اس میں شامل تھے، جنازے ہوئے، شادیاں ہوئیں۔ آپ تصور کریں کہ صحابہ کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ کا موجود ہونا یہ بتاتا تھا کہ آپ قوم کا ایک حصہ تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی زندگی کا حصہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ بطور خادم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صفات کو اپنے اندر رکھا جو ایک قائد کے اندر ہونی چاہیے۔ بنیادی طور پر بطور قائد آپ کے دل میں عاجزی و انکساری تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے ساتھ رہا کرتے، حضرت جبرائیل امین آیا کرتی، آپ سے گفتگو کرتے، مگر کبھی بھی اس چیز نے آپ کے دل میں تکبر کو پیدا نہیں کیا، بلکہ آپ کے دل میں تواضع بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر مسئلے میں اپنے آپ کو صحابہ کا حصہ سمجھتے تھے۔ آپ نے کبھی اپنے لیے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا، بلکہ آپ دیکھیں کہ دو طرح کے طبقے کے صحابہ تھے، ایک غریب صحابہ، ایک فقیر صحابہ۔ آپ ہمیشہ غریب اور فقیر صحابہ کے ساتھ رہا کرتے، یہاں تک کہ آپ نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم احیینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین،
کہ اے میرے پروردگار جب تک تو زندہ رکھنا تو مجھے مسکینوں کے درمیان زندہ رکھنا، اور جب میرا موت انتقال ہو تو مسکینوں کے درمیان ہو، اور جب تم مجھے قیامت کے دن کھڑا کرنا جمع کرنا تو مسکینوں کے درمیان جمع کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی، اور آپ کی عاجزی کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ آپ کی عاجزی اس ستارے کی طرح تھی جو دیکھیں تو آسمان میں نظر آتا ہے، لیکن جب پانی کے اندر دیکھا جائے تو وہ زمین کے سب سے نچلے سطح میں نظر آتا ہے۔ محترم حاضرین، یہی وجہ تھی کہ جب صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس قدر عاجزی کو دیکھا تو صحابہ کے دلوں میں ویسے ہی عاجزی پیدا ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ دیکھیے، انسان جب عاجز ہوتا ہے تو سامنے والے کے نقد کو قبول کرتا ہے، جب سامنے والا اس پر اعتراض کرتا ہے اس کی بات کو سنتا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ نام کے ایک تابعی تھے جو ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ بازار میں حضرت عمر نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد لوگوں کے احوال جانتے ہیں۔ اسی درمیان ایک بوڑھی عورت سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت حضرت عمر کو اشارہ کر کے بلاتی ہے۔ اب حضرت عبداللہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس عورت نے حضرت عمر کو بلایا، بڑے ادب سے جا کر حضرت عمر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت بیٹھ جاتی ہے، بیٹھنے کے بعد بات شروع کرتی ہے۔ وہ نصیحت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے تم کو مکہ کے زمانے سے دیکھا ہے، تم چھوٹے بچے تھے، لوگ تم کو عمیر عمیر کہا کرتے، پھر میں نے دیکھا کہ تم جوان ہو گئے، لوگ تم کو عمر کہنے لگے، پھر میں نے دیکھا کہ تم مسلمان ہو گئے، طاقتور بن گئے، لوگ تم کو عمر بن خطاب کہنے لگے، اور اب میں دیکھتی ہوں کہ لوگ تم کو امیر المؤمنین عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اے امیر المؤمنین، اللہ کے مسئلے میں تم ڈرنا، لوگوں کے مسئلے میں تم ڈرنا۔ وہ عورت لگاتار حضرت عمر کو نصیحت کرتی رہی، اور حضرت عمر بڑے ادب سے کھڑے تھے، یہاں تک کہ رو رہے تھے۔ جب حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ اس بڑھیا عورت نے حضرت عمر کو نصیحت کرتے رلا دیا تو انہوں نے بیچ میں ٹوکا اور کہنے لگے کہ اے عورت، تو نے امیر المؤمنین کو رلا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اشارہ کر کے کہا کہ خاموش رہنے دو۔ جب اس عورت نے اپنی بات کو مکمل کیا، خود سے کھڑی ہو گئی، وہاں سے چلی گئی، تو حضرت عمر نے کہا کہ جانتے ہو کہ یہ عورت کون تھی؟ کہتے ہیں کہ جانتی یہ عورت کون تھی؟ یہ وہ عورت تھی کہ جب یہ اپنے شوہر کی شکایت لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئی تو اللہ نے اس کی گفتگو کو سنا تھا، اور اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں نازل کیا تھا۔ یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا تھی۔ عمر بن خطاب کی کیا مجال کہ جس کی بات کو اللہ نے سنا، عمر بن خطاب اس کی بات کو نہ سنے۔ صحابہ اکرام کے دل میں یہ عاجزی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہی سے پیدا ہوئی تھی۔ محترم حاضرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے جسے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ذکر کیا گیا، کہتے ہیں کہ تواضع دل کے اندر دو طریقے سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلے یہ کہ انسان کبھی بھی اپنے دل میں بڑا بننے کی امید نہ رکھے، ہمیشہ اپنے دل میں عام لوگوں کی طرح معامل کرے اور اپنے آپ کو لوگوں میں شامل کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ آگے بڑھ کر خود سلام کرے۔ اگر کوئی آدمی دل میں بڑا بننے کی امید نہیں رکھے گا، ہر کسی کو آگے بڑھ کر سلام کرے گا، تو حضرت علی کے قول کے مطابق یہ تواضع کو پیدا کرنے کی دو اہم خصلتیں ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطور قائد ایک امانت دار انسان تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری دیکھیں کہ اسی امانت داری کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے شادی کی۔ جب آپ ہجرت کے لیے نکلے تو کچھ لوگوں کا، وہ لوگ جو غیر مسلم تھے، ان کی امانتیں آپ کے پاس رکھی گئی تھی۔ انہی لوگوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ ان سے بچنے کے لیے آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، مگر برابر آپ نے امانتوں کو لوٹایا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرے ساتھ خیانت کر رہے ہیں تو میں خیانت کا جواب خیانت سے دوں۔ باقاعدہ آپ نے حضرت علی کو مشورہ دیا، حکم دیا کہ یہ امانتیں اپنی پاس رکھیں اور اس کو لوگوں تک لوٹا دیں۔ محترم حاضرین، یہی وجہ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑے دشمن یہودی تھے۔ آپ ان سے لڑتے تھے، وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار مانتے تھے۔ یہودی اپنی قیمتی چیزیں اللہ کے نبی کے گھر میں لا کر رکھا کرتے، اور یہ امانت داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی سکھائی۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ لوگوں کو ذمہ داریاں بانٹ رہے ہیں، مجھے بھی ایک ذمہ داری دیجئے، مجھے بھی کوئی کام لگا دیجئے۔ تب اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا ابا ذر انک ضعیف وانها امانہ وانها یوم القیامت خزی وندامہ۔ آپ نے کہا کہ ابو ذر یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ امانت ہوتی ہیں اور میں تم کو ایک کمزور انسان دیکھتا ہوں، یہ ذمہ داریاں یہ امانت ہے، میں تمہیں ایک کمزور انسان دیکھتا ہوں۔ یاد رکھنا کہ ہر وہ آدمی جو ذمہ دار بن جائے اور ذمہ داری کو نہ نبھائے، یہ ذمہ داری قیامت کے دن اس کے لیے ذلت ہوگی اور ندامت کا باعث ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور ذمہ دار آپ نے اپنے گھر کا بھی خیال کیا، بطور ذمہ دار آپ نے اپنے گھر کے بچوں کا خیال کیا، عورتوں کا خیال کیا، آپ نے مسجد، اس کے معاشرے کا، صحابہ کا، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ کوئی زندگی کا ایسا حصہ نہیں بچا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو نہ ادا کیا۔ یہاں تک کہ دعوت کی ذمہ داری خود اللہ نے گواہی دے دی کہ آپ نے دعوت کا کام کر دیا، آپ نے دعوت پہنچا دی، ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بطور ذمہ دار کچھ اور صفات بھی تھی۔ سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط اور طاقتور انسان تھے۔ آپ کمزور نہیں تھے، آپ عمر کے اعتبار سے طاقتور تھے، جسم کے اعتبار سے طاقتور تھے، عقل کے اعتبار سے طاقتور تھے، اور جب فیصلہ کرنے آتے آپ کے فیصلوں کے اندر طاقت موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہیں بھی آپ کمزوری کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ آپ جب انبیاء کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے جہاں انبیاء کے صفات ذکر کیے، ایک اہم صفت اللہ نے یہ بتائی کہ سارے انبیاء جسم کے اعتبار سے بڑے مضبوط اور ہٹے کٹے تھے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا آپ ان کو کرائے پر رکھ لیں، آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیں، اس لیے کہ آپ اگر ان کو رکھیں گے تو ایک بہترین امانت دار اور طاقتور آدمی کو آپ اپنے یہاں مزدوری پر رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے اعتبار سے کتنا پختہ تھے، آپ باتوں کو سمجھا کرتے، لوگوں کے ساتھ خیر کا تعامل کیا کرتے، اور جب فیصلہ کرنے کی بات ہوتی اللہ کے نبی کسی کی ملامت کا خیال نہیں کرتے، نہ گھر کا اعتبار کرتے، نہ معاشرے کا اعتبار کرتے۔ جب اللہ کی دین کی بات آتی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی تک کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا بھی چوری کرتے پکڑی جائیں میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ محترم حاضرین، بطور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بطور قائد، آپ کے اندر دور اندیشی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حکیم تھے، آپ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہمیشہ چیزوں کو تولا کرتے، تول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کیا کرتے۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ جب حدیبیہ کا موقع تھا، حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے کیے صحابہ اس سے راضی نہیں تھے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ احرام اتار دیں، اپنے جانوروں کو ذبح کر دیں، مگر صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ آپ گھر میں آتے ہیں، حضرت ام سلمہ سے ذکر کرتے ہیں، وہ مشورہ دیتی ہیں تو اللہ کے نبی ان کے مشورے کو قبول کرتے ہیں۔ آپ خیمے سے باہر جاتے، کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرتے، آپ سب کے سامنے اپنا احرام کا کپڑا نکال دیتے ہیں، آپ اپنے سر کے بالوں کو ہٹا دیتے ہیں، اپنے جانور کو ذبح کر دیتے ہیں۔ جب صحابہ نے آپ کو ایسا کرتے دیکھا، حالانکہ صحابہ اس فیصلے پر راضی نہیں تھے، اس کے بعد بھی سارے صحابہ نے ویسا ہی کیا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ کے حکیم ہونے کی ایک زندہ مثال ہمیں یہاں ملتی ہے کہ وہ منافقین جنہوں نے مدینہ میں رہ کر اللہ کے نبی کو ہر لمحہ تکلیف پہنچائی، کبھی آپ کے گھر کے انداز سے آپ پر الزام لگایا، کبھی صحابہ کا نام لے کر پریشان کرتے، کبھی صحابہ کو ریاکار کہتے، کبھی صحابہ کے بارے میں الفاظ کہتے، فتنہ برپا کرتے۔ اللہ کے نبی نے زندگی بھر انہیں برداشت کیا، آپ چاہتے تو انہیں قتل کروا دیتے، مگر آپ نے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس موجود ہیں، آپ نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا۔ خواہش یہ تھی
آپ نے کہا یا عائشہ لولا قومک حدیث بالکعبہ لنقضت الکعبہ، آپ نے کہا اے عائشہ یہ جو تمہاری قوم کے لوگ ہیں یہ نئے نئے مسلمان ہیں، اگر یہ نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تو میں کعبہ کو گرا دیتا۔ آپ کہتے ہیں میں کعبہ کو گرا دیتا، اسے زمین کے برابر کرتا اور اس کے بیچ سے ایک دروازہ بناتا جس سے ایک سمت سے لوگ داخل ہوتے، دوسرے سمت نکل جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ ایسا کریں، مگر آپ نے صرف ایک ڈر کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی اب ذمہ دار بن گئے، آپ نے مکہ کو فتح کر لیا تو آپ نے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کرنا شروع کر دیا، من مرضی کرنا شروع کر دیا، آپ کا انتقال ہو گیا، مگر یہ کام آپ نے نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، بنو امیہ، بنو عباسیہ، سب کے سب آئے، کسی نے وہ کام نہیں کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے اعتبار سے تھا۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے کعبہ کو بنایا وہ زمین کے برابر تھا، مگر مشرکین مکہ نے جان بوجھ کر کعبہ کے دروازے کو اونچا بنایا تھا تاکہ کعبہ کے اندر وہی جائے جسے وہ جانے کی اجازت دے، ہر کوئی داخل نہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، مگر کبھی آپ نے ایسا کام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھیں کہ قرآن میں خود اللہ نے غیر اللہ کی برائیاں بیان کی، جو بت ہیں ان کی برائیاں بیان کی، لیکن اسلام کہتا ہے کہ کسی کے بتوں کو تم گالی مت دو، کسی کے دوسروں کے خداؤں کو برا بلا مت کہو، کیونکہ اگر کسی غیر کے خدا کو تم گالی دو گے وہ پلٹ کر حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کو گالی دے گا۔ محترم حاضرین، اس طرح حکمت اور دور اندیشی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ آپ کے بطور قائد ایک بڑی خاصیت یہ تھی کہ آپ لوگوں سے مشورہ کیا کرتے۔ آپ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لڑائی کے مسئلے میں صحابہ سے مشورہ کیا، شادی کرنے کے مسئلے میں آپ نے مشورہ کیا، بیویوں کو طلاق دینے کے مسئلے میں آپ نے مشورہ کیا، یہاں تک کہ جب حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا، یہ افک کا واقعہ پیش آیا، آپ نے اپنے اس ذاتی مسئلے میں بھی صحابہ سے مشورہ کیا۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ حضرت عائشہ کی جو لونڈی خدمت کرتی تھی ان سے آپ نے مشورہ پوچھا، حضرت اسامہ سے مشورہ پوچھا، سب نے الگ الگ مشورہ دیا۔ حضرت بریرہ جو حضرت عائشہ کی خدمت کرتی تھی کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ تو اتنی بھولی بھالی ہیں کہ جب وہ بیٹھ کر آٹا گوندتی ہیں تو بیٹھے بیٹھے سو جاتی ہیں، کب آ کر مرغی ان کا آٹا کھا جاتی ہے انہیں پتہ نہیں چلتا، اے اللہ کے نبی کیا وہ اتنا بڑا گناہ کر سکتی ہیں؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ مجھ سے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ طلب کر رہے ہیں، آپ سن لیجئے کہ اگر حضرت عائشہ اس مسئلے میں پاک نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا کہ پھر اور کون پاک ہو سکتا ہے۔ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو طلاق دینا چاہیں تو طلاق دے دیں، اللہ نے اور بھی عورتیں آپ کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ لہذا الگ الگ مشورے آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بطور قائد دیکھیں کہ ہر مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے ہیں۔ بطور قائد آپ کی بڑی خاصیت یہ تھی کہ آپ نے نوجوانوں کو ان کے لائق کا کام دیا۔ آپ نوجوانوں کو لیتے اور دیکھتے کہ کس کے اندر کون سی صلاحیتیں، اسی کے اعتبار سے آپ نے کام دیا کرتے۔ آپ کو تفسیر کا علم دینا تھا، آپ نے اپنے چچا کے لڑکے حضرت ابن عباس کو چنا، آپ نے بطور قیادت حضرت اسامہ کو چنا، قرآن کا علم دینے کے لیے آپ نے حضرت زید کو چنا، دین کا داعی بنانے کے لیے آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو چنا۔ جا کر حدیثوں کو پڑھیے، امت کا امانت دار کوئی اور ہے، امت کا حلال و حرام کو جاننے والا کوئی اور ہے، اور حضرت ابو بکر عمر کو اللہ کے نبی نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کیونکہ آپ اپنی بات ذمہ داری ان کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ تو بطور قائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ مکمل زندگی تھی، اور آپ کی زندگی آپ کے جنگوں سے، آپ کے گھریلو تعاملات سے صحابہ کے ساتھ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے
جو انمول نمونے ایک مسلمان کی زندگی میں شہرہ کے طور پر ملتے ہیں، ہمیں ان سب کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔